کلاس سیکنڈ ایئر کی ایک طالبہ سمینہ اور ہمنوا، آپ یہاں آئے اور اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں. سمینہ، بطول اور ہمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما ندعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوروں راحت، میں اگر سات سمندر بھی نچوروں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. اس کے بعد میں نعت پیش کرنے کے لیے بلانا چاہوں گی سیکنڈ ایئر کے منور حسین کی. آپ یہاں اسٹیج پر آئے اور نعت پیش کریں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ
سے ہیں حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہاں یہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں اس یقین پہ زندہ ہوا آپ میرے ہے میں اس یقین پہ زندہ ہوا آپ میرے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے معزز سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں میزبانی کے فرائض دے رہے ہیں معزز جناب محمد عسکری پرنسپل گورنمنٹ انٹر کالج کھرمنگ، جبکہ صدارت ادیب احمد مختار صاحب اسسٹنٹ کمشنر کھرمنگ اور علامہ شیخ رجائی ممبر قانون ساز اسمبلی گلگت بلتستان اس تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔
نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اب میں ایک ایسے شخصیت کو بلانے جا رہی ہوں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جو ہماری کالج کی پہچان، ہم سب کی شان اور ہم سب کا مان ہے۔ میں جناب پرنسپل محمد عسکری صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ یہاں اسٹیج پر آئے اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ، مہمان خصوصی، محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو یوم آزادی گلگت بلتستان کے حوالے سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ محترم مہمان خصوصی شیخ رجائی صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک گوناگون مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ ساتھ ساتھ میں ایک بات کا ذکر اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح شیخ صاحب اور ہمارے کالج میں ایک بات بہت مشترک ہے، انہوں نے بھی جو ہے سماجی خدمت کے حوالے سے، سیاسی خدمت کے حوالے سے، مذہبی خدمت کے حوالے سے اپنا لوہا منوایا ہے، اور آج جو ہے تقریباً عرصہ 15-20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ بہتر طریقے سے علاقے کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ کالج بھی تقریباً عرصہ 22 سال سے اس علاقے میں علم کی روشنی پھیلانے میں مصروف ہے، تو لہٰذا اس سال پچھلے 2-3 سالوں سے جس طرح شیخ صاحب نے کامیابی حاصل کی ہے، اس طرح جو ہے اس کالج نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اساتذہ کی محنت اور طلباء کی محنت سے کافی حد تک جو ہے گلگت بلتستان میں اپنا مقام بنایا ہے۔ 2017 کے اینڈ میں جو ہے جب میں یہاں آیا تو اس کالج میں طلباء و طالبات کی تعداد 37 تھی، 37 طلباء و طالبات یہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اور کہتے ہیں کہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس لیڈس ٹو سروائیول آف دا فٹسٹ، ہمارے اس کالج میں 250 سے زیادہ طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں اس بات کی ہمیں اور زیادہ خوشی ہے کہ یہاں طالبات کی تعداد 140 سے زیادہ ہے، اور یہ تلتی، کمنگو، پاری، اس کے علاوہ جو ہے کھرما خاص، اور اوپر جو ہے محاذ ایریا میں سنکرمو، ترکٹی تک کے طلباء و طالبات یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نہ یہاں پر نہ صرف جو ہے بہترین تعلیم دی جاتی ہے بلکہ یہاں تربیت بھی کیا جاتا ہے، اور یہ جو مختلف قسم کے جو ایونٹس ہم منعقد کرتے ہیں یہ انہی بچوں کی تربیت کے لیے ہے۔ یہاں پر 2 گروپس میں ہم ایڈمیشن دیتے ہیں، ایک تو پری میڈیکل ہے اور دوسرا آرٹس کا ایک گروپ ہے۔ بچوں کی جو انکلائنیشن ہے وہ زیادہ تر آرٹس کی طرف ہے، اور انہی بچوں کی وجہ سے، چونکہ کالج میں یہاں جو ہے کھرموں میں گرلز کالج نہیں ہے، ہم نے جو ہے 2018 میں ایڈمیشن دیا یہاں پہ بچوں کو، اور آج جو ہے بچوں کی تعداد نہ صرف تعداد زیادہ ہے بلکہ ہمیں کوالٹی ایجوکیشن میں بھی بچیاں ہمیں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ 2019 کا میں اگر رزلٹ کا ذکر کروں، چونکہ 2020 میں پیپر نہیں ہوا، کووڈ-19 کی وجہ سے تمام کو پروموٹ کیا گیا، 2019 میں کھرمنگ انٹر کالج نے پورے گلگت بلتستان میں فرسٹ ایئر کے رزلٹ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی، جو کہ پورے گلگت بلتستان کے گورنمنٹ کالجوں کے مابین تھی۔ اور سیکنڈ ایئر کا جو ایگزام ہے وہ قراقرم یونیورسٹی نے لیا، اور سیکنڈ ایئر کے ایگزام میں گلگت بلتستان کے تمام کالجوں میں سیکنڈ پوزیشن جو ہے اس کالج کے طلباء و طالبات نے لی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر جو فیسلٹیز ہم بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں نہ صرف جو ہے بہترین ایجوکیشن ہے، ساتھ ساتھ میں پاکستان آرمی کی طرف سے یہاں ہاسٹل کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس وقت اس ہاسٹل کے اندر 14 جو ہے بچے رہائش پذیر ہے۔
پاکستان آرمی 8 میڈیم بٹالین جو کہ احمد آباد میں ہے وہ ہمیں ڈرائی جو ہے راشن دیتے ہیں. بچوں کی اپنی کمیٹی بنی ہوئی ہے ہاسٹل کالج کی طرف سے ہے. بچے جو ہے خود جو ہے باری باری کوکنگ کرتے ہیں. تو یہاں ساتھ ہی میں جو ہے اس وقت کی بلڈنگ ہم نے کرایہ پہ لیا ہوا ہے, تو وہاں پہ بچوں کو رہائش کے لیے بھی بہترین انتظامات کیا گیا ہے. اچھا محترم شیخ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کالج کے مسائل کا تذکرہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں. گو کہ شیخ صاحب مجھ سے زیادہ اس کالج کا خیرخواہ رہا ہے اور اس کالج کے مختلف مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ مجھ سے زیادہ اس کا جو ہے فکر ہے, لیکن پھر بھی چونکہ اپنا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے محدود وسائل ہیں. محدود وسائل کو رہتے ہوئے میں طلبہ و طالبات سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب میں سر سے مطالبہ کروں تو سب جو ہے سلوات پڑھیں گے تاکہ ہمارا مطالبہ بھی یاد رہے اور سلوات بھی یاد رہے. ویسے تو اس کالج میں بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے پاس ہاسٹل نہیں ہے, رہنے کا جگہ نہیں ہے. ہمارے پاس بچے اور بچوں کے لیے کھیلنے کا گراؤنڈ نہیں ہے. ہمارے پاس لیبارٹری ہے لیکن اس میں سامان بہت کم ہے. ہمارے پاس لائبریری ہے لیکن اس میں کتابیں نہیں ہیں. الغرض جو ہے یہ جو کالج ہے گوناگو مسائل کا شکار ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں ہم جو ہے اسٹرگل کرتے ہیں. مختلف علاقوں سے آئے ہوئے پروفیسر جو ہے اپنا کردار ادا کرتے ہیں, تبھی جو ہے یہ جو کالج ہے یہ کافی حد تک جو ہے ایک نمایاں مقام اس نے حاصل کیا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا, ہاں ایک اور تذکرہ یہاں پہ ذکر کرنا بھول گیا کہ جس طرح جو ہے تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جانتے ہیں تو تمام کالجوں میں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پرنسپل کے لیے گاڑی چاہیے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح جو ہے انٹر کالج شگر میں, انٹر کالج خپلوں میں, ڈگری کالج کردوں میں اور انٹر کالج گمبا میں جو وسائل ہے اور جو فیسیلیٹیشن جو ہے وہ پرنسپل کو کیا ہوا ہے, اسٹاف کو کیا ہوا ہے, وہ یہاں پر بھی ہونا چاہیے. لیکن شیخ صاحب سے میں صرف اتنا ذکر کروں گا کہ ہمارے پاس جو ہے لائبریری کی بلڈنگ نہیں ہے اور لیبارٹری کی بھی ایک ہی کمرہ ہے. لہٰذا میں ان کو مختصر سا ایک چھوٹا سا جو ہے ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں جو ہے ایک لائبریری کی بلڈنگ اور ایک لیبارٹری کی بلڈنگ کے ساتھ جو ہے اس میں اندر جو بکس ہو گیا یا جو مختلف ایکوپمنٹس ہیں یا وہ ہے جو کیمیکلز آتے ہیں وہ جو ہے اپنے آنے والے بجٹ میں ہمارے لیے رکھا جائے. بر محمد وال محمد صلوات. آج کی جو تقریب ہے یہ یوم آزادی گلگت بلتستان کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے. اس میں 2 میجر ایونٹس ہوں گے. پہلا ایونٹ جو ہے وہ تقریری مقابلہ ہوگا جو کہ پورے ڈسٹرکٹ کھرما سے آئے ہوئے ان طلباء و طالبات کے درمیان میں ہوگا جو اپنے DDO لیول پر پوزیشن حاصل کرے یہاں پر پہنچے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کالج کے مختلف جو ہاؤسز ہیں, مختلف جو گروپس ہیں, ان کے درمیان میں ملی نغمے کا مقابلہ رکھا گیا ہے. اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ساتھ ساتھ میں تقریب تقسیم انعامات بھی ہوگی جس میں کالج سے پچھلے سال جن بچوں نے ہائیسٹ مارکس لیے تھے ان میں سے 2 بچوں کا ہم نے نام بھیجا تھا ڈائریکٹریٹ لیول پہ. لہٰذا ان کے لیے کچھ جو ہے چیکس آئے ہیں, ان کا بھی انشاءاللہ تقسیم ہم یہاں پہ کریں گے. تھوڑا ذکر ہمارے ان اکابرین کا بھی یہاں کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے آزادی حاصل کی. 14 اگست 1947 کو مملکت عزیز پاکستان آزاد ہوا. اس کے بعد آزادی کا قافلہ گلگت کی طرف رواں دوا ہوا. 1 نومبر 1947 کو گلگت چھاونی پہ قبضہ کیا گیا. اس کے بعد روندو سے ہوتا ہوا سب سے آخری جو معرکہ ہے وہ کھرمن پل پہ منعقد ہوئی. یہاں جو ہے ہمارے جو اکابرین ہیں اور ہمارے جو گلگت اسکاؤٹس کے جو وہ ہے حضرات ہیں انہوں نے لڑائی کرتے ہوئے آئے اور روندو سے پھر اسکردو سے پھر مارکہ تھورگو پڑی لڑی گئی. اس کے بعد مہندی آباد میں بڑا مقابلہ ہو گیا اور آخری جو مقابلہ ہے وہ کھرما پل پہ جہاں پر ابھی یادگار شہداء پر ہم سلامی دے کے آئے ہیں وہاں پر لڑی گئی. اور آج بھی جو ہے شاید ہمارے جو اکابرین ہیں, ہمارے جو شہداء ہیں, ان کی ارواح جو ہے اس شعر کی صورت میں ہم سے شاید مطالبہ کر رہے ہوں گے. اپنے اجداد نے لکھا تھا لہو سے جو نصاب, اپنے اجداد نے لکھا تھا لہو سے جو نصاب, اس میں ایک حرف کی ترمیم نہ ہونے دینا. یہ وہ نصاب ہے جس میں ہمارے اکابرین کے, ہمارے اسلاف
نے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا، اپنے جو ہے ماؤں بہنوں کی قربانی دی، اپنے مال و اسباب کی قربانی دی. اپنے اجداد نے لکھا تھا لہو سے جو نصاب، اس میں ایک حرف کی ترمیم نہ ہونے دینا. یہ وطن باپ کی دستار ہے پیارے لوگوں، یہ وطن باپ کی دستار ہے پیارے لوگوں، یاد رکھنا اسے تقسیم نہ ہونے دینا. آپ سب کا ایک دفعہ بہت بہت شکریہ. محترم سامعین، آج کے اس تقریب میں کالج حضا کے طلباء و طالبات کے مابین تقریری مقابلے، جبکہ گورنمنٹ ہائی اسکول کھرمن کے طلباء و طالبات کے مابین تقریری مقابلے ہوں گے، جن کے ججز محمد اقبال صاحب ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول کھرمن اور جناب عارف صاحب ADI اسکول سے ہوں گے. اس کے بعد میں کلام اقبال پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں سیکنڈ ایئر کے عصمت اور ہمنوا کہ آپ یہاں اسٹیج پر آئے اور کلام اقبال پیش کریں. خودی کا سیر نہا، خودی کا سیر نہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فسا، خودی ہے تیغ فسا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. فریب سود و ضیا، فریب سود و ضیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ مال دولت دنیا ہے رشتہ و پیوند، یہ مال دولت دنیا ہے رشتہ و پیوند. بتان وہم گما، بتان وہم
خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. اب ملی نغموں کے مقابلے شروع ہونے جا رہے ہیں، جس کے لیے میں سب سے پہلے کلاس سیکنڈ ایئر کی مریم اور ہمنوا کو دعوت دینا چاہتی ہوں. آپ یہاں آئیں اور ملی نغمہ پیش کریں. ہر چاہت کا عنوان وطن، اے شان وطن، شایان وطن، دل زندہ کا ایمان وطن، دل زندہ کا ایمان وطن. اے جان وطن، جانان وطن، اے گلگت بلتستان وطن، اے گلگت بلتستان وطن. لا 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 لا، اے گلگت بلتستان وطن. میں کیوں نہ تمہیں سے پیار کروں، اس مٹی کو گلزار کروں. میں کیوں نہ تمہیں سے پیار کروں، اس مٹی کو گلزار کر. ہے تجھ سے میری پہچان وطن، اے جان وطن، جانان وطن، اے گلگت بلتستان وطن، اے گلگت بلتستان وطن. لا 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 لا، اے گلگت بلتستان وطن. ہے عشق وفا کے اصولوں سے، گل رنگ لہو کے پھولوں سے. ہے عشق وفا کے اصولوں سے، گل رنگ لہو کے پھولوں سے. رنگین تیرا گلدان وطن، اے جان وطن، جانان وطن، اے
तमाम मिली नगमे पढ़ने वालों से गुजारिश करते हैं कि 2 बंद से ज़्यादा ना पढ़े। हज़ारों फूल से चेहरे झुलस के खाक हुए, हज़ारों फूल से चेहरे झुलस के खाक हुए, भरी बहार में इस तरह अपना बाग जला। मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चराग जला। अब मैं मिली नगमा पेश करने के लिए दावत देती हूँ फर्स्ट ईयर के साजिदा और हमनवा कि आप यहाँ स्टेज पर आए और मिली नगमा पेश करें। मंजर मिलेगा ना या कहीं पे, देखना हो जन्नत को ज़मीं पे, आ जाओ देखो यहाँ कुदरत के करिश्मे यहाँ। एक बार जो आए दिल यहाँ रह जाए, जान जाए ना फिर यहाँ से। एक बार जो आए दिल यहाँ रह जाए, जान चाहे ना फिर यहाँ से। फूलों की शहज़ादी मुस्कुराए यहाँ,
خون دل دے کے نکھاریں گے رخ بڑھ کے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ بڑھ کے گلاب، ہم نے گلشن کی تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اب میں کلاس فرسٹ ایئر کی مریم اور ہم نوا کو دعوت دینا چاہتی ہوں، آپ یہاں آئے اور ملی نغمہ پیش کریں۔ تمہارا ہے تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، یہ کشا کے یہ چالے رہگزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے، اس زمین کے مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے۔ میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا، میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرے خدا، اجاڑ دے میری مٹی کو در بدر کر دے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، میری زمین میرا آخری حوالہ ہے، سو میں رہوں نہ رہوں اس کو برابر کر دے۔ اس کے بعد میں ملی نغمہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں خادم حسین اور ہم نوا کہ آپ یہاں اسٹیج پر آئے اور ملی نغمہ پیش کریں۔
تمام ملی نغمہ پڑھنے والوں سے دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ صرف دو بند پڑھیں تاکہ وقت کا خیال رکھے. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. اب اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گی کلاس سیکنڈ ایئر کی محمد محسنی کو. آپ یہاں آئے اور ملی نغمہ پیش کریں.
اے وطن کے سجیلے جوانوں، وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، وطن کے سجیلے جوانوں، سرفروشی ہے ماں تمہارا، جرأتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کرے سرحدوں کے، وہ فلک بوس دیوار ہو تم، اے شجاعت کے زندہ نشانوں، میرے نغمے تمہارے لیے، میرے نغمے تمہارے لیے، اے وطن کے سجیلے جوانوں، وطن کے سجیلے جوانوں، بیویوں ماؤں بہنوں کی نظریں تم کو دیکھے تو یوں جگمگائے، جیسے خاموشیوں کی زبان سے دے رہی ہے وہ تم کو دعائیں، قوم کے جری پاسبانوں، میرے نغمے تمہارے لیے، میرے نغمے تمہارے لیے، اے وطن کے سجیلے جوانوں، وطن کے سجیلے جوانوں، تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے، اس میں شامل ہے آواز میری، اڑ کے پہنچو گے تم جس افق پر، ساتھ جائے گی پرواز میری، چاند داروں کے رازدانوں، میرے نغمے تمہارے لیے، میرے نغمے تمہارے لیے، اے وطن کے سجیلے جوانوں، وطن کے سجیلے جوانوں، پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم، پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم، مثال گوہر نایاب کہ ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں ملی نغمہ پیش کرنے کے لیے بلانا چاہوں گی فرسٹ ایئر کے سائرہ اور ہمنوا کہ آپ یہاں اسٹیج پر آئے اور ملی نغمہ پیش کریں۔
Hamida gibi. चांद रोशन चमकता सितारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे। इस झंडे से अब कौम की लाज है, इस झंडे से अब कौम की लाज है, इस झंडे पे सबकी नजर आज है, इस झंडे पे सबकी नजर आज है। जान से क्यों ना हमको ये प्यारा रहे, जान से क्यों ना हमको ये प्यारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे। जब तलक दम में दम है ये लहराएगा, जब तलक दम में दम है ये लहराएगा, देख लेना ये दुनिया पे छा जाएगा, देख लेना ये दुनिया पे छा जाएगा। हिम्मतों का हमें बस सहारा रहे, हिम्मतों का हमें बस सहारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे। मिली नहीं है हमें अर्ज पाक तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे है तो ये चराग जला। अब मैं मिलीनामा पेश करने के लिए दावत देना चाहूंगी कोमल और हमनवा को, आप यहाँ आए और मिलीनामा पेश करें। ये लो बेटा, ये लो। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान, तेरा दिल मेरी जान गिलगित बल्तिस्तान, फख्र पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान, तेरा दिल मेरी जान गिलगित बल्तिस्तान। है मेरा ईमान प्यारा पाकिस्तान, है मेरा ईमान प्यारा पाकिस्तान, है मेरी पहचान गिलगित बल्तिस्तान, फख्र पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान, तेरा दिल मेरी जान गिलगित बल्तिस्तान, फख्र पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान, तेरा दिल मेरी जान गिलगित बल्तिस्तान। जिले जश्ने आबिशारे, रंग खुशबू और बहारे, जिले चश्मे आबिशारे, रंग खुशबू और बहारे, रब का हम पर है बड़ा एहसान, सबसे प्यारा हमारा गिलगित बल्तिस्तान, फख्र पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान,
اب ہمارا تقریری مقابلہ شروع ہونا چاہتا ہے، جس کے لیے میں بلانا چاہوں گی ہمارے پہلے مقرر ہائی اسکول پاری سے شہباز علی کہ آپ یہاں اسٹیج پر آئے اور تقریر پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، بیعت ظلم ستم میری روایت تھی نہیں، بیعت ظلم ستم میری روایت تھی نہیں، مجھ کو میدان میں پسپائی کی عادت تھی نہیں۔ صدر محفل، مہمانان خصوصی، اساتذہ کرام اور میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے وہ ہے جشن آزادی گلگت بلتستان اور ہماری زنداریاں۔ صدر علی وقار، گلگت بلتستان 1 نومبر 1948 کو مقامی لوگوں کی مسلسل جدوجہد اور قربانیوں کے نتیجے میں ڈوگرا سراج کی غلامی سے بطور ایک آزاد ریاست آزاد ہوا، اور تاریخ گواہ ہے 16 دن تک گلگت بلتستان نے اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد پاکستان سے الحاق کیا اور یہ عزم کیا اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہے۔ صدر علی وقار، ہمیں آزادی بھیک میں نہیں ملتی، اس کے حصول کے لیے خون کی ندیاں پار کرنا پڑتا ہے، اس کے حصول کے لیے خون کی ندیاں پار کرنا پڑتا ہے، کئی نسلوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، کئی ماؤں کو اپنے بیٹے قربان کرنا پڑتا ہے، کئی بہنوں کا اپنے بھائی بیچنا پڑتا ہے، کئی معصوم بچوں کو یتیم ہونا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ہمیں آزادی حاصل ہوتا ہے۔ صدر علی وقار، ہمارے اسلاف بھی کم و بیش 1 صدی تک غلامی کے زنجیر میں جکڑے رہے اور کلہاڑیوں اور ڈنڈوں سے امن وادی صحرا عبور کرنا پڑا، تب کہیں جا کر ہمیں آزادی ملی ہے اور ہمارا شہیدوں کا لہو رنگ لے آیا ہے۔ ہم نے سوکھے ہوئے شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، ہم نے سوکھے ہوئے شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، پھول اگر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کا۔ صدر علی وقار، آج گلگت ہمارے آباؤ اجداد نے جس مقصد کے لیے گلگت بلتستان کو آزاد کیا تھا آج وہ بے مقصد ہو گیا ہے۔ ہم آزادی کا جشن تو مناتے ہیں لیکن ہم حقیقی آزادی سے آج بھی محروم ہیں۔ حقیقی آزادی سے مراد ہماری جان و مال کا تحفظ، ہماری عزت و ناموس کا تحفظ، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کرپشن سے لے کر سفارش، رشوت سے لے کر لوٹ مار، یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان مغرب کا نقل کرتے پھر رہے ہیں۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، لیکن کارنامے تو بیان کرتے ہیں بدر و حنین کا، واقعہ کربلا پر آنسو تو بہاتے ہیں، لیکن ہمیں نہ شیر و خدا جیسے شجاعت ہے، نہ کشتیاں جلانے کی طاقت ہے، ہمیں نہ ٹیپو سلطان جیسے للکار ہے اور نہ تاریخ جیسا جذبہ شہادت ہے۔ کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ کیا یہی انداز مسلمانی ہے؟ کیا یہی شہیدوں کی قربانیوں کا صلہ ہے؟ کیا یہی زندہ قوم کی زندگی کا معیار ہے؟ تمہاری شرپسندی سے جلے ہیں کن گھر دیکھو، کٹے ہیں کن سر دیکھو، تمہیں احساس کب ہوگا بہالو خون سڑکوں پر، مگر اتنا تو سوچو تم وطن جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا؟ صدر علی وقار، ہمارے آباؤ اجداد نے آزادی چھین کر ہمارے گود میں ڈال دی ہے، اب یہ ہماری زنداری ہے، اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے۔ تو آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا، واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا، آزاد رہے گا۔ صدر علی وقار، یہ وطن ہمارا، یہ لوگ ہمارے، یہ کوچے ہمارا، یہ شاد ہے، آباد ہے تو ہم سب ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ رہا تو یاد رکھیے ہماری داستان تک نہ ہوں گے داستانوں میں۔ میرے رب کے حضور دعا گو ہوں، یا رب میرے چمن کی بہاریں جواں رہیں، یا رب میرے چمن کی بہاریں جواں رہیں، ہر سمت اس کے نور کے چشمے رواں رہیں، کوثار سر بلند ہو میدان نرجمن، کوثار سر بلند ہو میدان نرجمن، گلریز عطر نے صدا پادیاں رہے۔ بہت بہت شکریہ۔
अब मैं मुल्तमिस हूँ मेहदी आबाद हाई स्कूल के स्टूडेंट यूसुफ कुमेल से आप यहाँ आए और तकरीर पेश करें। यूसुफ कुमेल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मेहमानान गिरामी और मेरे अजीज़ तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं। मिसाले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। सदर जी वकार, आज का दिन 1 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम के लिए एक अजीम दिन है। गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम के लिए उस वक्त अपने मसाइल ही कम न थे कि गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करने का जो जद्दोजहद थे, जो जज्बा है, वो खून की तरह रगों में दौड़ रहा था। हाजरीन जलसा, 2 मरतबा जश्न आज़ादी मनाने वाले मेरे कौम को एक 14 अगस्त और दूसरा 1 नवंबर को मनाते हैं, जो हम असल में ये 14 अगस्त 1 नवंबर की बुनियाद है और 1 नवंबर 14 अगस्त की मेराज है। गिलगित बाल्टिस्तान एक ऐसी ख्वाब थी जो पाकिस्तान ने सच करके नहीं दिखाया। गयूर अवाम की अनथक मेहनत का नतीजा है। डोगरा राज के ख्वाबों को चिकनाचूर किया, इनमें भी इन्हीं का अहम किरदार है। बात अगर यहाँ के लोगों के पाकिस्तान से मोहब्बत की जाए तो दिल और जान में पाकिस्तान ही पाकिस्तान है। इस बात का अंदाजा उस बात से लिया जा सकता है जब पाकिस्तान की तकसीम हो रही थी। हाँ, जब पाकिस्तान की तकसीम हो रही थी तो यहाँ के गयूर अवाम, जफाकश अवाम ने बिना कोई मशरूत हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया है। जनाब वाला, इस खित्ते की अवाम की हुब्बल वतनी देखें, बिला मशरूत हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। तारीख गवाह है कि 2 मरतबा जश्न आज़ादी मनाने वाली मेरी कौम को आज तक अपनी असल आईनी हुकूक से महरूम रखा है। हमें रियासत पाकिस्तान से अब भी उम्मीद की किरणें हैं। किरणों पर हम उम्मीद रखते हैं कि इस खित्ते को जल्द से जल्द आईनी हुकूक दिया जाए। इस जन्नत के टुकड़े को अपना हक देना होगा। इस जन्नत के टुकड़े को फिर से खिलना होगा। जनाब, इस जन्नत के टुकड़े को हमारे आबा अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ देकर पाया है, खून बहाया है तो गुलशन खिला है। अब हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं इसमें। हमारी जिम्मेदारियों में क्या है? हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये जश्न और चंद नारा लगाना नहीं है। हासिल में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम ऐवान बाला तक अपना पैगाम को पहुँचाएं। क्या पैगाम को पहुँचाएं? ये पैगाम पहुँचाएं कि हमें अभी तक आईनी हुकूक से महरूम रखा है। क्या हुआ अभी आईनी हुकूक का? कुछ नहीं मिला है जीबी को। आज हम इस प्लेटफॉर्म से ऐवान बाला से मुतालबा करते हैं कि हमारे जीबी को आईनी हुकूक दिया जाए। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है, मगर आईन से खाली मिली है। बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है मगर आईन से खाली मिली है। कोई लेकर गया आईन का फल, कोई लेकर गया आईन का फल, कोई लेकर गया आईन का फल, हमें खाली यहाँ थाली मिली है। अब बहसीयत तालिबे इल्म हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ होते हैं। तालिबे इल्म, ये आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ, आप मेरे बात को ज़रूर सुनिए कि हमें चाहे कि हमें अपने सेवारे तालीम से आरास्ता हो ताकि हमारी बुनियाद मजबूत से मजबूतर हो। ज़बां पर बेवफाई के गिले शिकवे तो है लेकिन, ज़बां पर बेवफाई के गिले शिकवे तो है लेकिन, मैं अपने हर गोशे में पाकिस्तान रखता हूँ। बहुत अच्छे। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी हाई स्कूल उल्डिंग से इनायत अली को कि आप यहाँ स्टेज पर आए और तकरीर पेश करें। इनायत अली।
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت, دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت, میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی, میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی. قابل ست احترام صدر محفل, مہمانان خصوصی, سامعین کرام اور میرے عزیز ہم وطنوں, السلام علیکم. آج کی اس پر رونق محفل کی بدولت مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے, جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے عزم و ہمت کا نشان, امن و سکون کی وادی, دل و جان سے پیارا اور ہم سب کی پہچان, عرض گلگت بلتستان کی یوم آزادی اور ہماری ذمہ داریاں. جناب والا, گلگت بلتستان کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ نام ہے امن و سکون کا, یہ نام ہے علم و ادب کا, یہ نام ہے کیٹو اور سیاچن کا, یہ نام ہے پھلوں اور پھولوں کا, یہ نام ہے فلک بوس پہاڑوں کا, یہ نام ہے حسین وادیوں, دل فریب نظاروں اور بل کھاتی ندیوں کا اور خوبصورت آبشاروں کا. اے میرے پیارے وطن, اے سرزمین گلگت بلتستان, اے میرے پیارے وطن, اے سرزمین گلگت بلتستان, چمتا ہے تیری پیشانی کو چھپ کر آسماں. صدر محفل, تقریباً 20 لاکھ کی آبادی اور 72,000 سے زیادہ رقبے پر پھیلی ہوئی سرزمین گلگت بلتستان تجارتی, جغرافیائی اور دفاعی لحاظ سے ایک اہم خطہ ہونے کی وجہ سے دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی توجہ اس کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہے. جناب والا, یہ سب وہ باتیں ہیں جو تقریباً سب باسیوں کے علم میں ہے, لیکن صدر محفل اس جنت نظیر خطے کے ان قابل رشک خصوصیات دنیا والوں کے نظروں سے اوجھل ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ مختلف اداروں میں فرائض سر انجام دینے والے لوگ آزادی کے نعمت کے اصول کے مقاصد کو پیش نظر رکھے ہوئے اس ملک عظیم کی آزادی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے اور اس جنت نظیر خطۂ عرضی کو دنیا کے سامنے روشناس کرانا ہے, اپنا کردار تواتر کے ساتھ ادا کرے. یہاں ذہین ترین نسل انسانی کے لیے ملک اور دیگر گوشہ و کنار میں مواقع کی تلاش میں تیزی لائے. جناب والا, جب 1947 کو مسلمان برصغیر نے پاکستان کو آزاد کروایا تو وقت گزرنے کے ساتھ باسی, ڈوگرا اور سامراج کے ظلم و بربریت سے تنگ آ چکے تھے. نومبر 1947 کو گلگت آزاد کروانے کے بعد یہاں کے مجاہدین اور رضاکاروں نے بلتستان کی جانب پیش قدمی کی, جس کی وجہ سے عرض بلتستان سمیت پورے گلگت بلتستان میں جذبہ آزادی نے شدت اختیار کی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات نازک سے نازک تر ہوتے گئے. یوں بالآخر فروری 1948 کو مجاہدین گلگت بلتستان اور ڈوگرا فوج کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. جذبہ ایمانی اور وطن عزیز کی محبت سے سرشار مجاہدین اور رضاکاروں نے وطن کی محبت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ڈوگرا فوج کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا اور ان کو بے سر و سامانی میں مار بھگایا. جناب والا, ملک عزیز پاکستان جو کہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا, پاکستان کی بنیاد کلمہ توحید پر ہونے کی وجہ سے یہاں کے مذہبی و سیاسی رہنماؤں نے اس خطے کو اپنی مدد آب زور بازو سے آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان سے الحاق کر دیا. ہماری وطن عزیز پاکستان سے محبت کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں. ہم تقریباً 3 اطراف سے دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں. آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گا. نظر بری ڈالی اگر تم نے میرے عرض پاک پر, نظر بری ڈالی اگر تم نے میرے عرض پاک پر, میرا وعدہ ہے اے دشمن تیری ہستی مٹا دیں گے, میرا وعدہ ہے اے دشمن تیری ہستی مٹا دیں گے. ہم اپنی شان سے تیرے نام کرتے ہیں, ہم اپنی شان سے تیرے نام کرتے ہیں. اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں, اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں. والسلام.
अब मैं मुल्तमिस हूँ हाई स्कूल खरमन के तालिब इल्म अकबर अली से आप यहाँ आए और तकरीर पेश करें। अकबर अली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करेंगे, हम ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करेंगे और इसके लिए कलब पे तथहीर करेंगे। हम बात पे कर दूंगे पाबंद सलासिल, हम बात पे कर दूंगे पाबंद सलासिल, जंजीर के छटकार से तकरीर करेंगे। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर, आज मैं इस स्टेज पर किसी तकरीर के शौक़ से नहीं आया, बल्कि मेरे वो एहसासात, मेरे वो जज्बात मुझे यहाँ तक खींच के लाए हैं जो मेरे दिल में अपने प्यारे इलाके गिलगित बल्तिस्तान के लिए दहकती है। पहाड़ों सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, मिसाले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। जनाब सदर, गिलगित बल्तिस्तान के नाम से कौन वाकिफ नहीं। ये नाम इल्म और अदब का है, ये नाम केट्यू सैचन का, ये नाम फल और फूलों का, हसीन वादियों दिल फरेब नजारू, फलक बोश पहाड़ू, दिल रुबाती झीलों और अमन की वादियों का नाम है। ए मेरे प्यारे वतन, मेरी सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान, ए मेरे प्यारे वतन, मेरी सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान, चूमती है तेरी पेशानी को झुके आसमान। सामीन ज़ी वक़ार, हमारे जन्नत के इस टुकड़े पर डोगरा साम्राज्य ने कब्जा किया था। यहाँ हर जुल्म सितम की दास्तान आम थी। यहाँ के गयूर अवाम ने सन 1948 को आज़ादी हासिल की और अपना इल्हाक़ पाकिस्तान के साथ किया। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, खलीज जो है दिल में निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे। सामीन ज़ी वक़ार, आज़ादी भीख में नहीं मिलती, इसके हुसूल के लिए खून के दरिया पार करने पड़ते, कई नस्लों की कुर्बानी देनी पड़ती है, तब गुलामी के खिज़ां रूए चमन से रुखसत होता है और आज़ादी के गुल खिल उठते हैं। हमारे असलाफ ने भी कम बेश 1 सदी तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे, कुल्हाड़ी और ढंडू से बर्फ के सहरा पार करने पड़े, तब कहीं जाकर हम आज़ाद हुए और बिलाखिर शहीदों का लहू रंग ले आया, क्योंकि शहीदों का लहू वो नूर है जिसकी तजल्ली से यकी अफराद के कौमों के मुस्तकबिल संवरते हैं। उसी के काविशों से आसमान फिक्र दानिश पर नई सूरज निकलती है, नई सुबह बिखरती है। जनाब सदर, हमारे आबा अजदाद ने जिस मकसद के लिए गिलगित बल्तिस्तान को डोगरा साम्राज्य से आज़ाद किया था, आज वो मकसद बेमकसद हो गया है। आजकल हम आज़ादी का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन हकीकी आज़ादी से आज भी महरूम है। हकीकी आज़ादी का मतलब हमारे जान माल की तहफ़्फ़ुज़, हमारी इज़्ज़त और नामूस की तहफ़्फ़ुज़। मगर अफसोस सत अफसोस, जगह जगह गट गरीबों, मासूमों, बेगुनाहों को बेरहमी से कत्ल किया जाता है और उनके इज़्ज़त खेला जाता है। करप्शन से लेकर सिफारिश, रिश्वत से लेकर लूटमार, ये सारी बुराइयां हमारे माशरे में आम है। तुम्हारी शरपसंदी से कटे हैं कितने सर देखो, तुम्हारी शरपसंदी से कटे हैं कितने सर देखो, जले हैं कितने कर देखो। तुम्हें एहसास कब होगा, बहा लो खून सड़कों पर, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। सामीन कराम, हमारे आबा अजदाद ने आज़ादी छीन कर हमारी झोली में डाल दी। अब इसकी हिफाजत सिर्फ तलबा के हाथों में है कि वो अपने तालीम और अक़ल के ज़रिए इसको तरक्की याफ्ता और खुशहाल बना सके। इसलिए तो हमारे कायद को हमारे तलबा पर फ़ख्र और यकीन थे, इसलिए तो उन्होंने कहा, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल।
कहने को तो बहुत कुछ है जनाब सदर, मगर वक्त के नज़ाकत को देखते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगा, ए हमवतनो, तुम वही पाकिस्तानी हो जिसने 1 नवंबर का मैदान फतह किया। जाओ आज भी दुनिया के सारे मैदान खुले, अपना लोहा, अपनी सलाहियत का लोहा मनवाओ और साबित करो कि हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। तुम कह दो इन अय्यारों से, सरकुम के ठिकादारों से, तुम कह दो इन अय्यारों से, सरकुम के ठिकादारों से, ये मुल्क तुम्हारा अपना है, इकबाल का सच्चा ख्वाब भी है, जागीर नहीं तुम लोगों की, कायद ने बनाया है इसको, कायद ने बनाया है इसको, जागीर नहीं तुम लोगों की, ये मुल्क तुम्हारा अपना है। शुक्रिया। बहुत अच्छे पुरजोश अंदाज में तकरीर कर रहे थे अकबर अली। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी हाई स्कूल तोलती से इमरान नदीम को कि आप यहाँ स्टेज पर आए और तकरीर पेश करें। इमरान नदीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम जनाब सदर जलसा, मेहमानान खुसूसी और मेरे अजीज़ तालिब इल्म साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर, जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के मौके पर मैं तमाम शुरकाए जलसा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब सदर, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला वो है आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान और हमारी जिम्मेदारियाँ। सामीन मोहतरम, गिलगित बल्तिस्तान के नाम से कौन वाकिफ नहीं है? ये नाम इल्म आदाब का है, ये नाम केटू और सियाचन का है, ये नाम फलों और फूलों का है, ये नाम इल्म आदाब का है, ये नाम हसीन वादियों, दिल फरेब नज़ारों, फलक बोश पहाड़ों और अमन अमान की वादी का नाम है। सामीन मोहतरम, इसीलिए शायर फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे वतन, ए सरज़मीने गिलगित बल्तिस्तान, चूमता हूँ तेरे पेशानी को झुककर आसमान। सामीन मोहतरम, 72,000 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए ये सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान दिफाई और तिजारती लिहाज से एक अहम खित्ता होने की वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो इसी तरह मबजूल हो गई है। सामीन मोहतरम, जब पाकिस्तान मारिज वजूद में है तो गिलगित बल्तिस्तान के मुसलमान डोगरा साम्राज्य के जुल्म सितम से तंग आ चुके थे। तो हमारे गयूर अवाम और नौजवानों के अजीम जद्दोजहद और कुर्बानी के नतीजे में बिलाखिर डोगरा साम्राज्य को शिकस्त देकर आज का दिन हासिल कर ली। सामीन मोहतरम, अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना फराइज मंसूबी को खुलूस और दियानतदारी से सर अंजाम दे। और बहसत मुतालिम हमें चाहिए कि हम अपने पढ़ाई में कामयाबी व कामरानी हासिल करने के लिए तन मन धन की बाजी लगाएं। अब मैं मेरे तकरीर के अख्तिताम में एक शेर के साथ करना चाहता हूँ। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम है, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, मिसाले गोहरे नायाब कि हम पत्थर में रहते। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। वस्सलाम। जजिस से गुजारिश है कि नतीजे को हतमी शक्ल दे। जब तक मैं आरिफ हुसैन और हमनवा को गुजारिश करती हूँ कि आप यहाँ आए और मिलीनामा पेश करें। आरिफ हुसैन, क्लास 2nd ईयर।
فخر پاکستان گلگت بلتستان میرا دل میری جان گلگت بلتستان فخر پاکستان گلگت بلتستان میرا دل میری جان گلگت بلتستان ہے میرا ایمان پیارا پاکستان ہے میرا ایمان پیارا پاکستان ہے میری پہچان گلگت بلتستان فخر پاکستان گلگت بلتستان میرا دل میری جان گلگت بلتستان فخر پاکستان گلگت بلتستان میرا دل میری جان گلگت بلتستان جھیل چشمے آبشارے رنگ خوشبو اور بہارے جھیل چشمے آبشارے رنگ خوشبو اور بہارے رب کا ہے ہم پر بڑا احساس سب سے پیارا ہمارا گلگت بلتستان فخر پاکستان گلگت بلتستان میرا دل میری جان گلگت بلتستان راگا پوشی ناگ پربت ہم پہ رب کی عنایات راگا پوشی ناگ پربت ہم پہ رب کی عنایات اردو سائی کے ہر میدان سب سے پیارا ہمارا گلگت بلتستان اگر پاکستان گلگت بلتستان میرا دل میری جان گلگت بلتستان جیون میرا کیٹو میرا ہے پروتوں کا سلسلہ جیون میرا کیٹو میرا ہے پروتوں کا سلسلہ ہر ستاروں کے بنے مہمان سب سے پیارا ہمارا گلگت بلتستان فخر پاکستان گلگت بلتستان میرا دل میری جان گلگت بلتستان اے وطن تو کرے اشارہ ہے لہو حاضر ہمارا اے وطن تو کرے اشارہ ہے لہو حاضر ہمارا میرا ہر بچہ ہے لالک جا سب سے پیارا ہمارا گلگت بلتستان فخر پاکستان گلگت بلتستان میرا دل میری جان گلگت بلتستان ہے میرا ایمان پیارا پاکستان ہے میرا ایمان پیارا پاکستان ہے میری پہچان گلگت بلتستان فخر پاکستان گلگت بلتستان میرا دل میری جان گلگت بلتستان فخر اب میں جناب ہیڈ ماسٹر محمد اقبال سے گزارش کرتی ہوں کہ مقابلے کے نتائج سے سامعین کو آگاہ کرے. سر پلیز. عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، عبادت ہے سراپا جذبہ تعمیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی، جہاں آزاد نہ کر سکتے ہو تقریر آزادی، وہ آزادی میری نظروں میں ہے تحقیر آزادی. جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب، جناب ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن غلام محمد حیدری صاحب، جناب محمد عسکری صاحب پرنسپل انٹر کالج کھرمنگ، تمام ڈی ڈی او صاحبان اور میرے عزیز طلبہ طلبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ سب کو آج کی مناسبت سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت
उम्दा और बेहतरीन ज़िली लेवल पर एक तारीफ का इनेकाद किया और यहाँ पे नात कंपटीशन और साथ साथ स्पीच कंपटीशन आपने जश्न आज़ादी के हवाले से यहाँ पर कंपटीशन आपने इनेकाद कराया। जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब, मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ अस्करी साहब, अगर आपकी इजाज़त है। शायद हमारे इंतहाई काबिल एहतराम असिस्टेंट कमिश्नर साहब पंजाब से तशरीफ़ लाए हैं। शायद आपको मालूम होगा कि आज की मुनासिबत से ये जो दिन है गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में संग मील की हैसियत रखती है। जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब, हमारे आबा व अजदाद ने 108 साल डोगरा साम्राज्य के ज़र तहत जुल्म और ज़्यादतियों के साथ गुजारे। कोई ऐसा जुल्म नहीं जो डोगरा साम्राज्य ने हमारे आबा व अजदाद के साथ न किया हो। जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आज ही का दिन 1 नवंबर 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो वलवलंगेज़ क़यादत है उससे इंस्पायर होकर हमारे आबा व अजदाद ने भी एक ऐसा मजबूत और तारीख़ का जालिम तरीन एक हुक्मरान के साथ टकराव लिया और बग़ैर किसी साजो सामान के, बग़ैर किसी बैरूनी इमदाद के हमारे आबा व अजदाद ने डोगरों को यहाँ से भगा दिया। लेकिन मैं आपका गोशगुजार कराना चाहता हूँ, ये आज़ादी जो आज़ादी हम मना रहे हैं, ये आज़ादी हमें जुज़वी आज़ादी मिली हुई है। हमारी आज़ादी उस वक़्त मुकम्मल होगा जब हमारे कौम, हमारे जो मामूज़ा इलाके हैं लद्दाख, जहाँ 60,000 मुरबा मील किलोमीटर के जो रकबा है वहाँ पर आज भी भारत के काबिज़ हुक्मरान वहाँ पर काबिज़ है। हमारी आज़ादी उस वक़्त मुकम्मल होगी जब उन इलाकों को हम अपने ज़ेर तसल्लुल लाए। तो लिहाजा मैं ज़्यादा लबकुशाई करना नहीं चाहता हूँ। मुझे जिस मकसद के लिए भेजा गया है मैं उस मकसद की तरफ जाता हूँ। तमाम जो पार्टिसिपेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन जिन लोगों ने नात में हिस्सा लिया या जिन जिन लोगों ने स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लिया, माशाल्लाह एक से बढ़कर एक ने अपना लोहा मनवाया। लेकिन कहते हैं ना कि हार जीत तो होती रहती हैं, ठीक है जी। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुंडू के बल चले। हाँ जी, जो नीचे बैठे हुए हैं या आज क्लासेस में बैठे हुए हैं या घरों में बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या हारना है क्या जीतना है। जो मैदान में आते हैं उन्होंने जीतना भी है, कभी कभार हारना भी है। और जिन जिन लोगों का मैं नाम यहाँ पे लूँगा उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो रह गए हैं या जो सेकंड या थर्ड पोजीशन पर या उससे पीछे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम मेहनत करें, जुस्तजू करें, इंशाअल्लाह रहमान आप आगे चले जाएंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि हमने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर हमने काउंटिंग की, किसी की तरफ हमने झुकाव नहीं रखा। तो लिहाजा सबसे पहले मैं मिली नामे के हवाले से मैं ये ऐलान करता जाऊं। फर्स्ट पोजीशन हासिल की है साजिदा व हमनवा। साजिदा व हमनवा ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और सेकंड पर मरियम और हमनवा है। मरियम हमनवा से मुझे सबसे पहले पढ़ने वाला। हाँ जी, असल में एक और अहम बात मैं ऐलान करता जाऊं कि यहाँ पे मरियम व हमनवा 2 हैं। एक के मरियम व हमनवा फर्स्ट ईयर के हैं, जो सबसे पहले पढ़ा। हाँ, जिन्होंने सबसे पहले पढ़ा वो मरियम और हमनवा है। जो इंटर कॉलेज मेरे ख्याल में ये सेकंड ईयर का होगा ना सर। अच्छा, उसके बाद जो डीडीओ लेवल पर मुकाबला हुआ था स्पीच कंपटीशन के हवाले से, उसमें पोजीशन लिया है शहबाज ने। शहबाज ने पहला पोजीशन लिया है। उसके बाद यूसुफ सेकंड पोजीशन पर है और थर्ड पोजीशन पे
عنایت اور اکبر دونوں ہیں. تو میں آپ سب سے یہی التماس کرتا ہوں جو جیتے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سر شہباز نے 36 نمبر لیے. سر ابھی سر بس میں تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خادم حسین SDO صاحب کی طرف سے یوسف کمیل کو بہترین تقریر کرنے پر 1000 روپے کا انعام ہمارے پاس وصول ہوا ہے. سر ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں. نہایت عزت و احترام اور ملی نامہ 3rd پوزیشن حاصل کی ہے سارا و ہمنوا نے. نہایت عزت و احترام اور اس شعر کے ساتھ میں دعوت دیتی ہوں. شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بھری، شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بھری، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی. اس محفل میں صدارت کے کرسی پر جلوہ افروز جناب ڈپٹی کمشنر ضلع کھرمنگ جناب عریف مختار صاحب سے بسط خلوص التماس کرتی ہوں کہ آپ پہلے ملی نغمے کے پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کریں، اس کے بعد اپنے ذریعہ خیالات سے ہمیں آگاہ کریں. سر پلیز. ملی نغمے میں فرسٹ آئی ہے ساجدہ، اور ساجدہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہاں آئے اور اپنا انعام وصول کریں. سیکنڈ پوزیشن آئی ہے سیکنڈ ایئر کے مریم، آپ یہاں آئے اور اپنا انعام وصول کریں. تھرڈ پوزیشن ہے سائرہ، آپ آئے اور اپنا انعام وصول کریں. سر آپ اپنے ذریعہ خیالات سے ہمیں آگاہ کریں. اس کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے DC بنا دیا بڑی جلدی، اتنا ابھی ٹائم نہیں ہوا. خیر وردی پارلیمنٹ سیکرٹری صاحب تو نہیں ہے، DFO صاحب، DD صاحب، پرنسپل صاحب، سب سے پہلے آپ سب کو اپریشیٹ کروں میں کہ آپ نے اتنا اچھا ایک ایونٹ کنڈکٹ کروایا ہے جس میں سب سے زیادہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کے پرنسپل کو، آپ کے ٹیچرز کو، اور خاص طور پہ جو بچے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، نہ صرف وہ جو یہاں پہ آئے بلکہ ان کی بیک گراؤنڈ میں جنہوں نے بھی